وہ چیزیں پڑھنی ہیں کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جن میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ آ گیا؟ پہلا یہ ہے سوال کہ وہ طریقے کہ جن میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سوال اس سوال کا جواب ہے. یہ تو پکی بات ہے کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر دونوں سرین خوب جمے ہوئے نہ ہوں، دونوں سرین خود جمے ہوئے نہ ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلی چیز. دوسری یہ ہے کہ نہ ایسی صورت پر سویا کہ جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانے ہو. مثلا اکڑوں بیٹھ کر سویا، سمجھ آ گئی نا، یا چت لیٹ کر سویا، یا پھر پٹ کے بار سویا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا پھر کروٹ پر لیٹ کر سویا، پھر بھی وضو ٹوٹ گیا. یا ایک کوہنی کا تکیہ لگا کر یعنی ٹیک لگا کر سویا، سمجھ آ گیا کہ نہیں، اور وضو ٹوٹ گیا. مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا اور ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے، وضو ٹوٹ جائے گا. یا پھر ننگی پیٹھ پر سوار ہے، کسی جانور کے اوپر سواری کر رہا ہے اور زین نہیں رکھی، ننگی پیٹھ کے اوپر ہی سوار ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور جانور جناب جی پستی کی طرف اتر رہا ہے، ننگی پیٹھ پر یہ سوار ہے اور جانور کیا کر رہا ہے، پستی کی طرف اتر رہا ہے. اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا اگر نیند آ گئی تو. یا دو زانو بیٹھا تھا اور پیٹ رانوں پر رکھا، دونوں سرین جمے ہوئے نہ تھے، وضو ٹوٹ گیا. سمجھ آ گیا بیٹا کہ نہیں آیا؟ یا پھر چار زانو ہے اور سر رانوں پر یا پنڈلیوں پر رکھا ہے، جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں، سمجھ آ گیا نا. اس صورت پر سو گیا تو ان سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ آئیے بیٹا کہ نہیں آئی؟ اور اگر نماز میں یہ تمام صورتیں اسے پیش آئیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نماز میں یہ مذکورہ صورتیں پیش آ گئیں. کون کون سی؟ یعنی دونوں سرین خوب جمے ہوئے نہ ہوں، یا پھر چت کے بار لیٹا، یا پٹ کے بار لیٹا، یا کوہنی کا تکیہ لگایا ہوا تھا، ایک سیٹ اٹھی ہوئی تھی سرین کی، یا دونوں سرینیں، یا ننگی پیٹھ پر سوار تھا. نماز کی صورت میں، نماز میں ان تمام صورتوں میں کسی صورت میں بھی اسے نیند آ گئی، بات سمجھ آ گئی، تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے گا. اگر بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا، نماز نہیں ٹوٹے گی. وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ہی پھر نماز پڑھنی شروع کر دے. سمجھ آ گئی؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اثر نو نماز پڑھے، پھر نماز دوبارہ پڑھے گا. سمجھ آئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ اب آگے صورتیں یہ ہیں کہ وہ صورتیں کہ جن صورتوں میں انسان سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر دونوں سرین زمین پر ٹکے ہوئے تھے، اسے نیند آ گئی، بیٹھا ہے، دونوں سرین زمین پر ٹکے ہیں، وضو نہیں ٹوٹا. یا کرسی کے اوپر ٹکے ہیں، بیٹھا ہے، وضو نہیں ٹوٹا. یا بینچ پر ہیں، دونوں سرین ٹکے ہوئے ہیں، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا. یا دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہیں، یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہیں،
खां ज़मीन पर हों, या 2 जानू जनाब जी सीधा बैठा है, या 4 जानू पालती मारे हुए बैठा है, जिसे पंजाबी में चौकड़ी कहते हैं, चौकड़ी मार के बैठा है, या जीन पर सवार है, समझ आ गई कि नहीं आई, या फिर नंगी पीठ पर सवार है लेकिन मगर जानवर चढ़ाई की तरफ जा रहा है। नंगी पीठ पर सवार है, जानवर चढ़ाई की तरफ चल रहा है, या फिर रास्ता हमवार है जहाँ पर जानवर जा रहा है, रास्ता बिल्कुल बराबर है, या जनाब जी खड़े खड़े इसको नींद आ गई है, या फिर रकू की सूरत पर इसको नींद आ गई है, या फिर मर्दों की सजदा मसनूना की शक्ल पर, जिस तरह मर्द सजदा करते हैं, इस शक्ल में इससे नींद आ गई, तो इन तमाम सूरतों में वुज़ू नहीं टूटेगा। बात समझ आ गई कि नहीं है? और नमाज में अगर ये सूरतें पेश आ जाएं, नमाज में अगर ये सूरतें उसको पेश आ जाएं, मिसाल के खड़े हो खड़े उससे नींद आ गई है, रकू की सूरत में नींद आ गई, सजदे की सूरत में नींद आ गई, अत्तहियात की हालत में नींद आ गई। बात समझ आ गई कि नहीं? नमाज में अगर ये सूरतें इसको पेश आईं, ना तो वुज़ू टूटेगा और ना ही नमाज टूटेगी। समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ, अगर पूरा रुकन ही सोते सोते इसने गुजार दिया, मिसाल के तौर पर रकू में खड़ा था, जैसे ही खड़ा हुआ इसे नींद आ गई, जिस तरह उस दिन रात का जगा रहा था, दाता दरबार पर बैठे हैं, मैं पालती मार के चौकड़ी मार के बैठा, दुआ मांगने लगा, मुझे वहाँ पर नींद आ गई। आप तलाश करते रहे, 2 घंटे बाद जा गई मुझे, ऐसे था। ऐसे ही नींद आ जाती है कभी कभार। पूरा रुकन ही नमाज का इसने सोते में अदा किया, तो इस रुकन का जनाब जी इयादा करे। मिसाल के तौर पर रकू में खड़ा था, रकू में नींद आ गई, इसे पूरा रकू ही नींद में गुजार दी, रकू दोबारा करेगा। खड़े खड़े इसे नींद आ गई तो क़ियाम रकात पूरी दोबारा अदा करेगा। सजदे में नींद आ गई तो वो सजदा दोबारा अदा करेगा। समझ आ गई? पूरा रुकन अगर सोते में गुजर गया है तो। अगर जागते में शुरू किया था रुकन को, फिर सो गया, समझ आ गया? अगर जागते में बकदरे किफ़ायत अदा कर चुका है तो वही काफ़ी है, वरना पूरा कर ले। मिसाल के तौर पर ये रकात के लिए खड़ा हुआ, जैसे क़ियाम में इसने हाथ बांधे ही थे कि इसको नींद आ गई, आगे इसको पता नहीं किरा शुरू किया नहीं, अब इस किरा रकात को पूरा करेगा, दोबारा पढ़ेगा। बल्कि अगर इसने जनाब जी सूरत फातिहा पढ़ ली या फिर आगे सूरत शुरू कर ली है, सूरत शुरू कर ली, अब इसको नींद आ गया, अब रुकन जो है वो पूरा है। बेकदर किफ़ायत का मतलब ये है। समझ आ गई कि नहीं है? अब मसला यह है कि अगर इस शक्ल पर इसको नींद आई कि जिसमें वुज़ू नहीं जाता, ये जो पिछली सूरतें पढ़ी हैं, ज़मीन पर या कुर्सी पर या बेंच पर इसको नींद आई, या जो सूरतें आपने पढ़ी हैं मज़कूरा, इन सूरतों में अगर इसको नींद आ गई है, यानी ज़मीन पर सुरीन टिके हुए थे या कुर्सी पर टिके हुए थे सुरीन, या फिर बेंच पर सुरीन टिके हुए थे, दोनों सुरीन पर बैठा था, समझ आ गई, या पालती मार के बैठा था, नंगी पीठ पर सवार था, जानवर चढ़ाई की तरफ चल रहा था, इन सूरतों में अगर इससे नींद आई और फिर नींद आने के बाद वो सूरत तब्दील हो गई कि जिसमें वुज़ू टूट जाता है, मिसाल के तौर पर बैठा बैठा ये जनाब जी गिर पड़ा, समझ आ गया, वो सूरत पैदा हो गई कि जिसमें वुज़ू टूट जाता है, जो पहले गुजर चुकी हैं। तो अगर फौरन बिला वक्फा, बगैर वक्फा के इसको जाग आ गई तो वुज़ू नहीं टूटा। अगर वक्फा आ गया है, बाद में इसको जाग आ गई कि वुज़ू टूट गया है। समझ आ गया कि नहीं आया? या फिर ऐसा था कि गरम तंदूर था, गरम तंदूर, सर्दियों का मौसम था,
اس کے پاؤں کو ٹھنڈ لگی ہوئی تھی، یہ جناب جی گیا ہے تندور کے اوپر بیٹھ کر پاؤں تندور کے اندر ہی لٹکا لیا ہے، سمجھ آ گیا، اور نیچے پاؤں کو آگ کا سیک پہنچا، اس کو مزہ آیا، نیند آ گئی۔ اس صورت میں اس کو نیند آئی کہ تندور کے اوپر بیٹھ کر پاؤں لٹکا لیے، تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، مناسب ہے کہ وضو کر لے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ مناسب طریقہ علماء نے لکھا ہے۔ اب یا پھر بیمار تھا، بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، لیٹ کر بیمار نماز پڑھتا تھا اور لیٹ کر اب نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آ گئی، وضو ٹوٹ جائے گا، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یا پھر اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے، اونگھنے سے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونگھنے سے اور جھونکے لینے سے، بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس کو نیند آئی اور جھوم کر گر پڑا، نیند آئی اور جھوم کر گر پڑا، فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر فوراً آنکھ نہیں کھلی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یا پھر ایسا تھا کہ نماز وغیرہ کے انتظار میں، بعض مرتبہ نماز وغیرہ کے انتظار میں انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان مٹھیاں بھرتا ہے اس وقت جب نماز انتظاری بندہ بیٹھا ہوئے، سمجھ آ گئی؟ نماز کے وغیرہ کے انتظار میں انسان بیٹھا تھا اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہ جناب جی نیند کے غلبے کو دفع کرتا ہے، لیکن بعض وقت ایسے ہیں کہ یہ غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو باتیں ہوئی ان کی اس کو بالکل خبر نہیں ہوتی، اس کو بالکل ہی خبر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار ایسا انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جس طرح کہ میں اس وقت مثال دے رہا تھا کہ جب وہ زمیندار جب واپس آ رہے تھے لاہور سے، میں گاڑی چلا رہا تھا، یہ سو گئے پچھلی سیٹ کے اوپر، جو میرے ساتھ باتیں کرنے والا تھا وہ بھی آگے والی سیٹ پر بیٹھ گیا حافظ جی۔ اب مجھ پر پوری رات کا جگارا تھا، گاڑی بھی چلا رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلا، نیند آئی، گاڑی لگنے لگی تھی کہ مجھے یکدم ہی جاگ آئی، جیسے ہی جاگ آئی یکدم گاڑی کو ادھر موڑا تو بچ گئے، لگ جاتے تو چلے جاتے، جگہ ہی ایسی تھی، وہ جو اوپر پل تھا، پل کی ایک سائڈ پر لگنے لگی تھی گاڑی، جاگ آ گئی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ بہت زیادہ انسان کے اوپر ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میں جاگ رہا ہوں، لیکن جاگ نہیں ہوتا، جاگ رہا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا تھا کہ اس کو بالکل خبر نہیں ہوتی، بلکہ 2-3 مرتبہ اس کو جناب جی آواز میں 2-3 مرتبہ آواز دی تو اس کی آنکھ کھلی، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اپنے خیال، مجھے تو آواز ہی نہیں دی گئی تھی، جب مجھے ایسے بس رب نے جگانا تھا مجھے جاگ آ گئی، ورنہ یہ تو سب سو گئے تھے، جیسے گاڑی لگنے لگی تھی مجھے نیند آ گئی، رات پوری کا جگا رہا تھا، گاڑی بھی میں چلا رہا تھا، مجھے تو انہوں نے جگایا بھی نہیں، یہ تو سب جناب جی سکون کی نیند سو گئے تھے، ایسے ہی چل رہا تھا، انہوں نے کہا بس سکون سے پڑھیں، ایسے مجھے جاگ آ گئی، رب نے جگا دیا، بچانا تھا۔ اگر کسی نے آواز دی ہے 2-3 مرتبہ آواز دینے کے بعد جاگ آئی، یہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میں سویا ہی نہیں تھا، میں سویا ہی نہیں تھا، تو اس کے خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے اپنے خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر معتبر شخص یہ کہے کہ تو جناب جی غافل تھا، میں نے پکارا ہے تو نے جواب نہیں دیا، یا باتیں کی ہیں تو پھر ان سے باتیں پوچھی جائے، بتا کون کون سی ہم نے بات کی ہے، تو وہ باتیں نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے، وضو لازم ہے۔ اب ان وضو کے مسائل میں ایک بات کو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی یہ جناب جی سوال ہوتا ہے کہ بتائیں وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو جس طرح مرضی چاہے سویا رہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ سوال ہوتا ہے یا پہلی ڈالی جاتی ہے، یہ بتائیں
کبھی کبھار ایسا بھی وقت ہوا کرتا تھا کہ علماء لوگ جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے نا تو رات کو پہلیاں اس طرح کی ڈالتے تھے کہ مسئلے مسائل ان کو یاد ہوں. اب تو والدین پہلیاں ڈالتے ہیں کیا جناب جی، کہیں کی کہیں پہلیاں، بچوں کا ذہن دنیا میں گھومتا رہتا ہے. پہلی ڈالی جاتی کہ بتائیں وہ کون سا مومن مسلمان ہے کہ جو جس طرح مرضی چاہے سویا رہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. جواب میں آتا ہے کہ جناب جی وہ نبی ہے، جس طرح مرضی چاہے سویا رہے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے، کیونکہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اس کا دل جاگتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل جاگتا ہے. نیند کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اب آیا کہ کیا نبیوں کا ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس بات میں اختلاف ہے. اس بات میں اختلاف ہے، لیکن بوجہ ان کی عظمت اور شان کی وجہ سے، عظمت اور شان کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے نہیں، عظمت اور شان کی وجہ سے بات یہ ہے کہ وہ وضو کریں. صحیح یہ بتایا علماء نے لکھا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ورنہ نجاست، ان کی نجاست تو نجاست نہیں ہوتی. ان کے جو فضلاء شریف ہیں، پیشاب ہے، پخانہ ہے، نبیوں کا پیشاب اور پخانہ بھی پاک ہوتا ہے، امت کے لیے حلال ہے، ان کے لیے کھانا پینا جائز حلال ہے اور باعث برکت ہے. حدیثوں میں کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ کئی صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کا پیشاب ہی پی لیا، جیسے ہی پیا ہے تو پوری زندگی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہوا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، نبی کے پیشاب میں بھی برکت ہے. لیکن مجھے حیرانگی ان لوگوں پر آتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نبی تو ہمارے جیسا بشر ہیں. اوے الو ہو، تمہارے جیسا نبی کیسے؟ نبیوں کا تو پیشاب ہی برکتوں والا اور پاک ہے، حلال ہے امت کے لیے کھانا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. تو انبیاء جس طرح مرضی چاہے سوتے رہے، نبی سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ان کے فضلات شریفہ یہ بھی پاک ہوتے ہیں اور طیب ہوتے ہیں. امت کے لیے کھانا پینا حلال ہے ان کا، اور یہ باعث برکت ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟